افغانستان، ہارون صاحب، افغانستان امریکی صدر نے دوبارہ سے میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں. کیا؟ کل شام تک ہمارا خیال تھا کہ مقابلہ بڑا سخت ہے سیالکوٹ میں، جس کے رزلٹس پہ کل بات ہو رہی ہوگی، ہمارا پروگرام تو نہیں ہوگا. مقابلہ تو اب بھی سخت ہے. اچھا. لیکن نواز شریف کی جو ملاقات ہے حمداللہ محب سے، اس کے اثرات وہاں محسوس کیے جا رہے ہیں. آخری جلسہ جو ہے وہ وریو خاندان کے جو امیدوار ہیں، کیا نام ہے ان کا، ارمغان سبحانی، ان کا ناکام ہو گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ طارق سبحانی جو ہیں، طارق سبحانی، وہ انہوں نے ایسی فاؤل لینگویج استعمال کی ہے کہ اس کے بھی برے اثرات ہوئے ہیں. مقابلہ تو ہے اور کوئی سروے ہوا نہیں ہے، اس لیے رائے دی نہیں جا سکتی، لیکن مبصرین کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی، یعنی احسن بریار جیت جائیں گے. نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی کا شاید سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے، اور اس پہ پھر مور لگا دی اسماعیل گجر نے. اور یہ جو بھارت نوازی ہے، دیکھیے، یہ اب ابراہم لنکن نے کہا تھا کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور سب لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے احمق نہیں بنایا جا سکتا. ان کا انجام وہی ہے جو راہ کے ایجنٹ کا ہوا کراچی میں. ٹھیک ہے، ایک مختصر گجر صاحب کی بات کی، آپ تو کہہ رہے تھے جیت رہے ہیں، ابھی خبر آئی ہار گئے ہیں. وہ ہار گئے تو بالکل وجہ تو ظاہر ہے، مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے. میں نے کہا کہ جس وقت یہ بات انہوں نے کہی، اس کے بعد اس وقت ان کی برتری پولنگ سٹیشنوں پہ بھی نظر آ رہی تھی، ابتدائی رزلٹ میں بھی نظر آئی. لیکن جب انہوں نے 3-4 بجے یہ بات کہہ دی، تو جو بعد میں 2 گھنٹے پولنگ ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ اسی کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. اور اس کا خمیازہ یہ نہیں بھگتا کہ وہ ہار گئے، تو اس کا خمیازہ وہ یہ بھگتیں گے کہ ساری زندگی گجرانوالہ شہر میں گجرانوالہ شہر سے اتنا واقف ہوں جس میں میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، اور لاہور جہاں میں نے 40 برس گزارے، اتنا میں لاہور کو نہیں جانتا، لیکن میں گجرانوالہ کو اس سے زیادہ جانتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے بہت وقت گزارا وہاں پہ گجرانوالہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک زمانے میں ایک پروجیکٹ کے لیے، اور میرے بہت دوست ہیں گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں اب وہ اچھوت بن کے رہیں گے. اچھوت ان معنوں میں نہیں کہ کوئی ذات پات کی وجہ سے، یہ بات کہنا کہ میں انڈیا کو بلاؤں گا، ان کو دعوت دوں گا، یہ ایسی بات ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب نے جو حرکت کی ہے نا، وہ مادر وطن کیا کہتے ہیں؟ مادر وطن جی کیوں کہتے ہیں مادر وطن؟ ماں کی طرح محترم. جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر، اور میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کر، جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر اور تذلیل کرے، اس شخص کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. افغانستان، اشرف غنی کو دوبارہ سے فون کیا جو بائیڈن نے؟ دوبارہ نہیں، معلوم یہ ہوا ہے کہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے ہیں. انڈیا ایسا لگتا ہے پریویل کر گیا ہے، ممکن ہے اسرائیل بھی اس میں شامل ہو. انہوں نے فون کیا ہے، اسے تسلی دی ہے. خلیجی ممالک سے حملے کر رہے ہیں، اپنے نئے ہتھیار آزما رہے ہیں، اور انہیں یعنی نفسیاتی سپورٹ دے رہے ہیں. یہ جو یک نکلے تھے تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھیے ان کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے طالبان کے پاس، اب ان کے پاس ٹینک بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہے، حملے کر رہے ہیں. ادھر سے وہ میزائل برسا رہے ہیں، ادھر سے یہ ہوائی جہازوں سے ان پہ بمباری کر سکتے ہیں. 3 لاکھ کی فوج ہے. تو وہ یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو، ایک تو چین ٹارگٹ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے. ٹارگٹ یہ ہے کہ طالبان کو پہ اتنے حملے کیے جائیں اور اتنا انہیں یعنی زک پہنچائی جائے، اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کچھ شرائط. ٹھیک ہے. دیکھیے امریکہ دعا مذاکرات کا حوالہ ہی نہیں دے رہا. اب جو تازہ ترین بیان آیا اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا. ان کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ وہ معاہدے سے تو وہ مکر گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، پریکٹیکلی ٹوٹ گیا. نہ ان کے قیدی رہا کیے جو معاہدے میں تھا، اور نہ اقوام متحدہ کی ٹیررسٹ کی لسٹ جو ہے، وہ ٹیررسٹ تو نہیں تھے، وہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. وہ انڈیا میں ٹیررسٹ کہتا ہے نا کشمیریوں کو، آزادی کی جنگ لڑ رہے. کیا گیا. اچھا، اب وہ حملے کر رہے.
اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ بھئی افغانستان کو خانہ جنگی میں مبتلا رکھا جائے، ڈیسٹیبلائز. فوج نہیں لڑے گی زیادہ. کیوں؟ فوج آپ دیکھ نہیں رہے تو پچھلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ ہتھیار. دیکھیے نا بدخشاں وغیرہ میں، ہرات وغیرہ میں کیا ہوا کہ ان کے چند ٹرک جاتے ہیں اور شہر میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. 4 آدمی گئے واہ خان کی پٹی میں طالبان، اور انہوں نے اسماعیلی برادری ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی جنگ کا حصہ نہیں تھے. وہ کیا کوشش کریں وار لارڈز کو متحرک کریں، ان کو ہزارہ جات کو، تاتاریون نسل جو ہیں وہ ویسے انٹر میریجز بھی ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر تاتاریون نسل ہیں، تاجکوں کو اور ازبکوں کے ساتھ جنگ کرائیں طالبان کی. اچھا. انہیں اسلحہ دیں. انہوں نے حکمت یار سے بھی کہا مگر حکمت یار نے تو انکار کر دیا. حکمت یار کیوں لڑے؟ حکمت یار نے تو اس وقت بھی جب وہ لڑ سکتا تھا طالبان سے نہیں لڑا تھا کہ افغانوں کے خون کی. اس کو تو ویسٹرن میڈیا نے بچر آف کابل کا خطاب دیا اور ہمارے میڈیا نے اسے قبول کر لیا. وہ تو چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو ایران چلا گیا. اور ایرانی اگر اسے امریکہ کے حوالے کرنے کا اندیشہ ہے، ایران سے امریکہ نے کہا ہمارے حوالے کر دو. ایران پہ چونکہ تنقید کرتا رہتا تھا حکمت یار، تو اسے اندیشہ تھا، اس لیے پھر وہ واپس گیا اور جنگلوں میں رہا. پھر اس نے راستہ نکالا اشرف غنی سے بات کر کے کہ وہ منظر عام پہ آ سکے اور اس کا نام ٹیررسٹ لسٹ سے نکالا جائے. بات یہ ہے کہ وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا میں چین داخل ہو گیا، پاکستان بھی داخل ہو گیا. صحیح. اور جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگلے 20 سال کے لیے ہمارا ہدف چین ہے، 20 سال کے لیے ہمارا ہدف چین ہے. تو جب چین ہدف ہے تو ملاقات کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اینڈی شرمن کے حوالے سے جی اینڈی شرمن وہ جا رہی ہیں اور جو بائیڈن کی اور چینی صدر کی ملاقات ہوگی. ٹھیک. اس میں تو شاہ محمود جو وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے اچھا یہ جو اتحاد بنا ہے نا، مجھے اس کے بارے میں تشویش ہے. پاکستان، ازبکستان، افغانستان، امریکہ، میرا خیال ہے پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے اور چیٹ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. آخری 3 منٹ ہے ہارون صاحب، نور مقدم کیس بھی ہوگا. اچھا تو وہ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم حقیقی اتحاد چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مستقبل کے لیے، ایک کلیدی اتحاد مستقبل کے لیے ایک مشترکہ شہر بسانا چاہتے ہیں چینی پاکستانیوں کا اور چینیوں کا، غالباً سرحد پہ. ابھی اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں امن کے لیے کوشش کریں گے. امریکہ نے اپنی ذمہ داری امن کے لیے اس کو پوری کرنی چاہیے اور مفاہمت کے لیے. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا، امریکہ سے تصادم نہیں چاہتا، J-10 طیارے بھی چاہتا ہے کیونکہ رافیل طیارے انہوں نے لیے ہیں. پاکستان ایک مشکل سچویشن میں پھنسا ہوا ہے لیکن چین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے.